یہ عام طور پر لوگوں کا سوال ہوتا ہے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ بڑی پریشانی ہے نا لوگوں کو کہ جی بلڈ پریشر کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی سمپل وجہ ہے، میں پہلے جو کہہ چکا ہوں کہ مطلب جب آپ غلط غذائیں کھائیں گے، کیمیکل آئل یا پکی ہوئی چیزیں کھائیں گے، بیکری کا سامان جو آلموسٹ خون کو گاڑھا کرنے والا، رگوں کو تنگ کرنے والا ہے، اور جس کے بیچ میں ایسی ایسی چیزیں پریزرویٹو کے طور پر پڑی ہوئی ہیں جو آکسیجن کی کمی واقع کر دیتا ہے انسانی باڈی میں، اور اس کی وجہ سے غذائیں صحیح طرح سے ہضم ہو کر جسم میں لگتی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اندر جا کر انسان کی لپڈس انسان کی باڈی میں بڑھ جاتے ہیں، ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ اگر وہ پاؤں کی طرف جا کر رگوں کو بند کر دیں تو رگیں پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، ہاتھوں کو سن کر دیتے ہیں تو ہاتھوں میں جا کر وہ رگیں بند ہو جاتی ہیں تو ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، دماغ سن ہوتا ہے، کئی دفعہ انسان کے جسم کے پٹھے یہ سن ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ جگہ سن ہوتی ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں گے اگر یہ دل کی رگیں جو بنیادی طور پر دل کے اندر موجود ہوتی ہیں، جہاں سے وہ خون کو پمپ کرتی ہیں آگے یا دل کا اپنا نظام چلاتی ہیں، اگر وہ رگیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر جتنی وہ بند ہوں گی اتنا ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اگر وہ بند ہوگی یا مکمل بند ہوگی تو اچانک اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ بند ہوئی ہیں تو جزوی اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دل کا اٹیک اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی اصول علاج یہی سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہاں پر سب سے پہلے تو آپ اپنی ان غذاؤں کو چھوڑ دیں جن کے ساتھ خون گاڑھا ہوتا ہے، اور جا کر اس طرح کے زہریلے لیسدار مادے جو ہے اندر غیر ہضم شدہ یا غیر منہضم نہ ہضم ہونے والے مادے اندر جا کر جمع ہو جاتے ہیں رگوں میں۔ مثلاً ایسے حالات میں جس بندے کا خون گاڑھا ہو چکا ہو، علامتیں یہ ہوں گی کہ ہاتھوں کی گانٹھیں سیاہ ہوں گی، آنکھوں کے حلقے سیاہ ہوں گے، اور پاؤں کی انگلیاں جو وہ سردیوں میں خاص کر کے نیلی ہو جائیں گی، اور عام طور پر موٹاپا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، بدن میں زہریلا کیلشیم بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات پر توجہ دے کہ غذا کون سی کھانی ہے۔ ایسی تمام غذائیں جن کے اندر گلوٹن زیادہ ہوتا ہے، جن کے اندر لیس زیادہ ہوتی ہے، اور جن کے اندر نہ ہضم ہونے والی آئل، میں دیسی گھی کی بات نہیں کرتا، دیسی گھی جو ہے نا زبردست قسم کی حیوانی غذا ہے، اسی طریقے سے تلوں کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، تو جو نبض کے موافق ہوگا کسی مالج سے بندہ دکھا کر پتہ کرا سکتا ہے کہ مجھے کون سا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا، تو وہ موٹے طور پر یہ سمجھ لے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کھجوریں کھائے، وہ آم کھائے جو میٹھے آم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خربوزہ استعمال کرے اگر بدن میں تھوڑی خشکی بڑی ہوئی ہے، اور تمام قدرتی میٹھی چیزیں جو ہے گڑ وغیرہ استعمال کرے، چینی استعمال نہ کرے، تمام کیمیکل چھوڑ دے، تو وہ جا کر رگیں اس کی کھلیں گی، وہ زہریلے لیسدار مادے جو ہے وہ پگھل کے نکل جائیں گے، پسینے کے راستے، پیشاب پخانے کے راستے نکل جائیں گے، تو وہ اس کے وال، اس کی رگیں، اس کی شریانیں وغیرہ وہ کھل جائیں گی۔ جب کھل جائیں گی تو پھر ہارٹ اٹیک جو ہے آٹومیٹیکلی اس کے خطرات کم سے کم ہو کر ختم ہو جائیں گے، پھر اٹیک وغیرہ نہیں ہوگا اسے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر بندہ اپنی غلط غذائیں جاری رکھے اور پھر بندہ کہے کہ میں دوائیوں کے ساتھ یا کوئی ایسی گولیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیف دوں گا اور میں ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤں گا، عارضی طور پر اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے۔